الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حمد و ثنا کبریائی بڑائی ہر طرح کی تعریفات تسبیحات تکریمات تعظیمات تمام قسم کے اعلیٰ و ارفع کلمات اس رب ذوالجلال کے لیے جو خالق ارض و سما ہے، جو مالک کون و مکان ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا نظام و انصرام چلانے والا ہے، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الرسول خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعد از درود و سلام میں اللہ سے دعا گو ہوں یا رب العالمین مجھے حق و صداقت بیان کرنے اور ہم سب کو اسے سمجھنے اور بعد از سمجھ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم خاوند کے حقوق کا ذکر کریں گے۔ اصل میں میاں بیوی کے 3 قسم کے حقوق ہیں، 2 میں نے آپ کے سامنے جو ذکر کیے اور ایک مشترکہ حقوق ہیں۔ تو 3 قسم کے یہ حقوق جب ان کی ادائیگی ہوتی ہے تو اس سے پھر ایک بہترین اعلیٰ نمونے کا گھرانہ سامنے آتا ہے۔ جب ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کی جاتی ہے
تو پھر ایسا معاشرے میں گھر، فیملی جو ایک معاشرے کی اکائی ہے، بنیاد ہے، وہ سامنے آتی ہے کہ جس سے پھر اگر سارے کے سارے گھر اور گھرانے اس کا خیال کریں گے تو ایک بڑا ہی پر امن قسم کا، ایک بڑا ہی محبت اور مودت والا معاشرہ وجود میں آئے گا، جو کہ ہمارے پیارے اسلام کی منشا اور مرضی ہے کہ اس دنیا کے اندر فساد اور بگاڑ نہ ہو، بلکہ امن و سکون ہو، ہر ایک دوسرے کا احترام کرے، ادب کرے، اس کے حقوق کی پاسداری کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں، جیسے میں نے سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ آیت کریمہ تلاوت کیا کرتے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، خلق منہا زوجہا، اور پھر اسی آدم کے بعد اس کی بیوی یعنی جوڑا بنایا، اور وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے تمام نسل انسانی کا آغاز کیا، اور کثیر تعداد میں مرد و زن اللہ نے اس زمین پر پھیلا دیے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو کہ جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو، اور آپس کے رحم کے رشتے جو ہیں ان کا بھی پاس کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم ان سب چیزوں کا لحاظ رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے۔ سورہ نساء کی یہ پہلی آیت کریمہ، اور پھر سورہ روم کی 21ویں آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ کی آیات، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے تمہاری بیویاں یا تمہارے شوہر خاوند پیدا کیے، کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم سکون، اطمینان قلب تمہیں میسر ہو جائے۔ سکون اور راحت کے لیے اللہ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں اور تمہارے شوہر پیدا کیے، جوڑے پیدا کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ایک دوسرے سے پھر سکون حاصل کرو۔ سکون کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے؟ ہم اگر دیکھیں کہ میاں بیوی کے آپس کے جب وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں تو ان کی زندگی کے اندر ایک عجیب قسم کی سکون اور راحت ان کو میسر آتا ہے، ایک عجیب ٹھہراؤ آ جاتا ہے کہ جو اس سے پہلے جوانی کی لہر میں ڈوب کر بے تاب تھا، بے چین تھا، کہ اللہ نے جب اس کو ایک دوسرے فرد کی صورت میں یہ جوڑا عطا کیا تو پھر اس تلاطم خیز موجوں میں سکون آ گیا۔ اللہ نے
اس کو ایک جائز ذریعہ دے دیا، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس معاشرے کا کیا حال ہو؟ آپ جانتے ہیں کہ یورپ کا حال کیا ہے آج۔ تو اللہ نے یہ سکون رکھا میاں بیوی کے درمیان کہ جب وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں، اور پھر فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر اللہ نے تمہارے درمیان محبت بنا دی، محبت پیدا کر دی۔ محبت کیسی؟ ایسی محبت کہ ایک دوسرے سے انجان صرف ایک رات کی ملاقات سے وہ اتنے قریب ہو جاتے ہیں، اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ سننے کو بسا اوقات یہ بھی ملتا ہے کہ زن مرید ہو گیا ہے، بیوی جو ہے اپنے شوہر کی بات سنتی ہے، ماں باپ کو دونوں نے چھوڑ دیا ہے، اتنی گہری محبت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے یہ پیدا کی ہے، اللہ نے یہ میاں بیوی کے آپس کے ملنے سے محبت کو جنم دیا۔ اور یاد رکھیے، دنیا کا سب سے پہلا رشتہ جو اس روئے زمین پر آیا وہ کون سا رشتہ تھا؟ والدین کا تھا، ماں کا تھا، باپ کا تھا، ہمسائے کا تھا، کس کا رشتہ تھا؟ دوست احباب کا تھا۔ سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ۔ ہمارے بابا جان اماں آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا آپس کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، جو انتہائی مقدس رشتہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے اس رشتے کو قائم کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر کیوں نہ اس کے اندر محبت ہو؟ اور پھر فرمایا وَرَحْمَةً، محبت ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا رشتہ بھی منسلک ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور رحم کے جذبات بھی امڑ آتے ہیں کہ ذرا ایک کو تکلیف ہوئی دوسرا فوراً تڑپ اٹھتا ہے، ایک پریشان ہوا دوسرا اس سے زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے جو کچھ اس کے پاس میسر ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے کن کے لیے؟ جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے میاں بیوی کے اس رشتے کے اندر، خاوند اور بیوی کے اس رشتے کے اندر اللہ نے بہت بڑی نشانی رکھی ہے کہ کیسے وہ ایک ہی دن کی پہلی ملاقات سے پہلے ایک دوسرے کو نہ دیکھا نہ سنا، نہ کوئی کسی قسم آج کے دور کی طرح نہیں تھا۔ آج بھی ایسے گھرانے ہیں کہ جو اس کی پاسداری کرتے ہیں، منگنی ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ڈیٹنگ اور چیٹنگ نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو معاملہ ہی بالکل برعکس ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات وابستہ ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ نہ منگنی تو دور، بالکل غیر محرم اور کوئی کسی قسم کا تعلق ہی نہیں۔ اسی سے معاشرے میں بگاڑ آتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ معاشرے میں بگاڑ کا ایک اور بڑا سبب دیر سے کی جانے والی شادیاں ہیں۔ ہم لڑکے کے متعلق کہتے ہیں جی ابھی تو پاؤں پر ہی نہیں کھڑا ہوا، ابھی تو کچھ کماتا نہیں ہے۔ لڑکی والوں کی بھی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے، جی کرتا کیا ہے؟ پہلا سوال۔ حالانکہ
ہونا یہ چاہیے جو ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے کہ لڑکے کا کریکٹر کیسا ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو نبھانے والا ہے۔ ہمارا اس سے لڑکے کا سٹیٹس کیا ہے، اور پھر لڑکی کتنا پڑھی ہے، ابھی تو اس نے میٹرک ہی کی ہے، ابھی تو اس نے ایف اے اور بی اے کرنا ہے، ابھی تو اس نے انجینئرنگ پڑھنی ہے، آپ کو 2-4 سال صبر کرنا پڑے گا۔ اور اسی قباحت کی وجہ سے معاشرے کے اندر یہ سارا بگاڑ آتا ہے، اور ہم پھر ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، اور عزتیں بازاروں میں نیلام ہو جاتی ہیں، یا پھر کورٹ کچہری کے اندر جا کر کورٹ میرج کر لیتی ہیں، العیاذ باللہ۔ تو میرے بھائیوں، خاوند کے جو حقوق ہیں بیوی پر، سب سے پہلا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی خدمت کرے، اس کی خدمت گزار ہو۔ حسین بن محسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی پھوپھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اپنی کسی ضرورت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضرورت کو پورا کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم شادی شدہ ہو، خاوند ہے، شوہر ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیا تمہارا اس کے ساتھ سلوک اور برتاؤ ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں اپنی حد الوسع کوشش کرتی ہوں کہ اس کی خدمت بجا لاؤں، حتیٰ کہ میں عاجز نہ آ جاؤں، میں تھک نہ جاؤں، جب تک میں اس کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانظری این انت منہ فانما ہوا جنتک ونارک، کہ دیکھو ذرا خیال کرنا اس کے حقوق کی ادائیگی میں، اپنے آپ کو جانچ لینا، جائزہ لے لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے حقوق کی ادائیگی کرنے میں وہ تمہارے لیے جنت کا باعث ہے، اور اس کے حقوق سے اعراض کرنے سے وہ تمہارے لیے جہنم کا باعث ہے۔ وہ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے لیے جہنم کی آگ بھی ہے۔ ذرا دھیان کرنا، اس کے حقوق کو ادا کرتے رہنا۔ ہم ہر نماز کے بعد یا سونے سے قبل جو 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لخت جگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے کسی خادم کا یا غلام کا، جب کہ غلام تقسیم کیے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلام کے حصول کے لیے کہ گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی تھی، تو سوچا کہ چلو ہم بھی ایک غلام گھر لے آتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچے اور کہا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم خادم اور غلام چاہتی ہو، کیا میں تجھے اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ خادم اور غلام سے بہتر چیز؟ خادم گھر کا کام کاج کرتا ہے، عورت آرام سکون سے رہتی ہے، اپنے گھر کے اندر ٹھاٹھ سے رہتی ہے، اس سے کام کاج کرواتی ہے، پھر کہاں اس کو تھکاوٹ ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر کہ تم کام کاج بھی کرو اور تھک بھی جاؤ، اور پھر بھی اس سے بہتر چیز کیا؟ یہی فرمایا کہ رات کو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ ایک خادم سے زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ کہ
کہ تم گھر کے کام کاج کیا کرو، اس سے جی نہ چراؤ۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ جنت کی عورتوں کی سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی پیاری بیٹی لخت جگر کو کہہ رہے ہیں کہ گھر کے کام کاج کیا کرو اور یہ پڑھ لیا کرو، تمہاری ساری تھکاوٹ بھی اتر جائے گی اور گھر کے کام کاج کرنے کا الگ سے ثواب بھی ملے گا، ان کے پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، گھر کے کام کاج کا بھی ثواب ملے گا، اجر و ثواب میں اضافہ ہی اضافہ ہوگا۔ آج اگر ایسا ہو کوئی مالدار شخص لینڈ لارڈ قسم کا، اس کی بیٹی اس کے پاس آئے کہ بابا جان کس غریب سے میری شادی کر دی، دن رات کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، اتنا کام لیتا ہے مجھ سے، کوئی نوکر چاکر ہی دے دے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ اس کو دے گا تربیت؟ کیا وہ اپنی بیٹی کے لیے اتنے زیادہ جہیز کا اہتمام کرنے والے ہم لوگ قرضوں پہ قرضے اٹھا کر قرضوں کے بوجھ تلے مرے جا رہے ہم، لیکن اس جہیز کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، تو جو مالدار ہے وہ کیا نوکر چاکر نہیں دے گا؟ سب سے بہترین خواتین ان کا کردار کہ ایک عورت کہتی ہے میں اپنے خاوند کی ہر طرح خدمت کرتی ہوں اللہ کہ میں تھک نہ جاؤں۔ ایک عورت کرتی تھکتی ہے اور تھکاوٹ کے باعث بننے کی وجہ سے خادم کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اور ایک تیسری بھی ہے، اس کا بھی میں تذکرہ کر دوں آپ کے سامنے، اسماء بنت ابی بکر، جب ان کی شادی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو وہ زیادہ مال و دولت اور جائیداد کے مالک نہ تھے، فقط ایک گھوڑا اور ایک اونٹ تھا۔ فرماتی ہیں میں ان کے گھوڑے کو گھاس اور چارہ ڈالا کرتی اور اونٹ پر پانی لاد کر لایا کرتی، اور کہیں 2 میل دور اس کی زمین تھی، وہاں سے گٹلیاں وغیرہ اکٹھی کر کے اپنے سر پر اٹھا کر 2 میل کا سفر کر کے آتی، گھر لے کے آتی، اس کے مشکیزے کو مسیح کرتی، آٹا گوندا کرتی، یعنی گھر کا ہر کام کاج۔ یہ کون عورتیں ہیں؟ کیا آج کی مسلمان انتہائی دیندار عورت ان عورتوں کی پاؤں کے نیچے آنے والی مٹی کے برابر ہو سکتی ہے؟ چہ جائے کہ وہ عورتیں کہ جو ماڈرن قسم کی عورتیں ہیں، جن کا کام کیا ہے، ہاتھ میں موبائل ہے اور سامنے ٹی وی آن ہے اور بیٹھی ہیں، اٹھ کر ایک گلاس پانی اپنے خاوند کو پلانا اپنی ہتک سمجھتی ہیں۔ ایسی عورتیں، اور پھر وہ یہ تمنا رکھیں کہ ان کا گھر بھی بچا رہے، کامیاب زندگی گزرے اور کل قیامت کے دن بھی کامیابی ملے، تو یہ خواب خیالی ہے۔ ایسے نہیں ہمارے معاشرے کے اندر گھروں کی بربادیاں ہو رہی، طلاقوں کی برمار ہو رہی، اس کی وجوہات ہی یہی ہیں۔ تو اس کے بعد جو دوسرا خاوند کا حق ہے کہ عورت، اس کی بیوی اس کی فرما بردار ہو، اس کی فرما برداری کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک عورت 5 نمازوں کی ادائیگی کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے
اور اپنے خاوند کی اطاعت گزار ہو۔ تو پھر قیل لہا ادخلی الجنہ من ای ابواب الجنہ شئتی، پھر اس کو، ایسی عورت کو کہا جائے گا کل قیامت کے دن کہ جنت کے کسی بھی دروازے سے داخل ہونا چاہو تو جاؤ داخل ہو جاؤ، کہ جو دیندار بھی ہو، اللہ کے حقوق کا بھی خیال کرنے والی ہو، اور حقوق العباد کی بھی ادائیگی کرنے والی ہو، اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو۔ ایسی عورت کے لیے کتنا بڑا انعام کہ اسے پکارا جائے گا، آ جاؤ یہ جنت ہے، کسی بھی دروازے سے داخل ہو جاؤ جس سے تمہارا دل کرتا ہے، 8 کے 8 دروازے تمہارا استقبال کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت کہ جس کا خاوند جب اس کو دیکھے تو وہ خاوند خوش ہو جائے، ایسی عورت کہ جس کا خاوند جب بھی اس پر نظر اٹھائے تو خاوند کا دل باغ باغ ہو جائے۔ اس کے لیے اس عورت کو کیا کچھ کرنا ہوگا، سوچئے۔ اس کے لیے اس کو سب سے پہلے اپنے خاوند کی اطاعت گزار ہونا پڑے گا، اور پھر اس کے لیے خالص، اس کے لیے بن سنور کر رہنا ہوگا۔ معاملہ بڑا الٹ ہے، بازار جانا ہو، کسی رشتہ دار کے ہاں جانا ہو، کہیں شادی بیاہ ہو، عورتوں کا سجنا سنورنا، میک اپ، آج کل تو وہ بھی گیا بیوٹی پارلر، لے کے جائیں جی، اور جب بیچارہ خاوند گھر میں تھکا ماندہ آتا ہے، آگے وہی میلی کچیلی عورت جس کو اپنے خاوند کی کوئی پرواہ نہیں، وہ کیسے خوش ہوگا؟ کون سی عورت سب سے افضل ہے کہ جب اس کا خاوند اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے اور وہ اپنے خاوند کی فرما بردار ہو، جب بھی اس کو جو بھی حکم دے اس کو مان لے، اس کے آگے بحث و تکرار نہ کرے۔ ہماری عورتیں تو فلاسفر ہیں، تمہیں کیا پتا، تمہاری تو مت ہی ماری گئی ہے، میں تم سے زیادہ جانتی ہوں، تمہیں کسی معاملے کا پتہ بھی ہے، تم پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہو، تم تو قدامت پسند ہو، توہم پرست ہو، تمہیں کیا پتا ہو۔ ہماری عورتوں کا یہ حال ہے۔ اور فرمایا کہ وہ اپنی جان میں اور اپنے مال میں کسی قسم کی اپنے خاوند کی خلاف ورزی کرنے والی نہ ہو، اپنے نفس میں اور جو اس کا مال اس کے خاوند نے اس کو دیا ہے اس میں خیانت کرنے والی نہ ہو۔ تو ایسی عورت سب سے بہترین افضل عورت ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 قسم کے لوگوں کی نماز ان کے سروں سے اوپر نہیں اٹھتی، ایک وہ غلام کہ جو اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ جائے یہاں تک کہ واپس لوٹائے، اور دوسری وہ عورت جو اپنے خاوند کی نافرمان ہو یہاں تک کہ اس کی فرما بردار ہو جائے۔ جتنے مرضی سجدے کرتی رہو، جتنے مرضی نفل نوافل پڑھتی رہو، روزوں پہ روزے رکھتی رہو، کچھ فائدہ نہیں ہے اگر خاوند کی اطاعت گزار نہیں ہے۔ مگر یہاں رک کر ایک بات عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ، کہ کسی کی بھی اطاعت مخلوق میں سے کسی کے لیے جائز و روا نہیں ہے جب تک کہ وہ طاعت اللہ کی اطاعت کے تحت نہ ہو۔ خاوند اگر اس کو حکم دیتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کا،
بن سنور کر نکلو، یہ کپڑے کیا تم نے عبایا اور برقع پہن رکھا، چھوڑو اس کو، یہ بال ذرا بنا کے نکلو، کاٹ کے نکلو۔ اور ہماری عورتیں بھی اللہ ہدایت دے، جی خامند کا حکم ہے، اب ہم کیا کر سکتی ہیں، خامند نے کہا اس کا حکم ماننا نہیں۔ جہاں اللہ کی نافرمانی کا حکم ہو کسی کی فرما برداری جائز نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ دھیان میں رہنی چاہیے۔ اور پھر اس سے آگے مزید سنیے کہ بیوی کے لیے تو یہاں تک جائز نہیں ہے کہ وہ نفلی عبادت بھی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذن، کسی عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھے اور اس کا خاوند موجود ہو، یہاں تک کہ وہ اس کو اجازت دے دے۔ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ، ہماری عورتیں لڑتی ہیں اور نہیں جی نہیں ہم نے تو اعتکاف بیٹھنا ہے، تم ناراض ہوتے ہو تو ہوتے رہو، یہ عبادت نہیں ہے۔ ہمیں تمہاری ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے ثواب کمانا، یہ ثواب کمانا نہیں ہے، یہ نیکی برباد اور گناہ لازم ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ سنتے ہیں کہ اذا استاذنت امرأۃ احدکم لا یمنعها، کہ جب تمہاری عورت تم سے اجازت طلب کرے مسجد میں جانے کی تو اس کو اجازت دے دو۔ اس کا دوسرا مفہوم کیا ہے کہ عورت مسجد میں بھی جانا چاہتی ہے تو اس کو کس کی اجازت کی ضرورت ہے؟ اپنے خاوند کی اجازت کی ضرورت ہے، بنا اس کی اجازت کے مسجد میں بھی جا سکتی نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ بازاروں میں گھومتی پھرتی رہے۔ اللہ کو سب سے محبوب جگہ زمین پر کوئی ہے تو مسجدیں ہیں۔ جب اللہ کی سب سے محبوب جگہ میں وہ اپنی خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی تو جو اللہ کو سب سے بری جگہ بازار ہیں وہاں وہ کیسے جا سکتی ہے؟ تو اس کو اپنے گھر سے نکلنے کے لیے اپنے خاوند کی اجازت کی ضرورت ہے۔ بنا اپنے گھر سے باہر اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نکلنا کسی بیوی کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے۔ اور پھر چوتھا حق یہ ہے کہ بیوی خاوند کے مال کی اور اس کے جائیداد کی حفاظت کرنے والی ہو، اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال کو خرچ نہ کرے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی خرچ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا کھانا بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تو سب سے بہترین مال ہے، سب سے عمدہ مال اور بڑا مال تو یہ کھانا ہی ہے، یہی رزق تو یہی ہے جس کے لیے اس کا خاوند مارا مارا پھرتا ہے، دیس بدیس کی خاک چھانتا ہے، یہ روٹی ہی تو ہے جس کو کمانے کے لیے وہ در بدر ہوتا ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی خرچ نہ کرے۔ ہاں البتہ اگر کوئی عورت اس نیت سے خرچ کرے کہ اس کے خاوند کا مال ضائع نہ ہو، ضائع کرنے کی نیت سے نہیں، آتا ہے تو ادھر سے آیا ادھر سے اڑا دیا، یہ نیت نہ ہو، کما رہا نا کیا ہو گیا تھوڑا سا خرچ کر لیں گے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے، نہیں، ضائع کرنے کی نیت نہ ہو پھر وہ کچھ خرچ کرے اللہ کی راہ میں تو اس کو بھی ثواب ہوگا، فرمایا اس کے خاوند کو بھی ثواب ہوگا کہ جس نے کمایا ہے۔ حندہ بنت عقبہ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بخیلی کا ذکر کیا کہ وہ گھر کے خرچ کے لیے
زیادہ جو ہے وہ رقم نہیں دیتا تو کیا میں اس کی اجازت کے بغیر خرچ کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں معروف طریقے سے ضرورت کے مطابق اس کی اجازت کے بغیر گھر کے خرچ کے لیے لے سکتی ہوں۔ تو اس لیے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے کچھ بھی باہر خرچ کرنا یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ وقت نہیں، ورنہ مزید کچھ باتیں بیان کی جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کا الحاکمین ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ دو تین چیزیں بیان کرتا ہوں جو ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ عورت اپنے گھر میں بھی کسی کو اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہونے دے۔ جس کو وہ اپنے گھر میں آنا پسند نہیں کرتا، عورت اس کو نہ تو اپنے گھر میں آنے دے نہ اپنے بستر پر آنے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس چیز سے منع فرمایا کہ تمہارا خاوند جو چیز ناپسند کرتا ہے تمہیں بھی اس کو پسند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح خاوند کی شکر گزار ہو، نہ شکری نہ کرے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس میں عورتیں سب سے زیادہ نظر آئیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تم خاوند کی ناشکری کرتی ہو، کہ تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے ساتھ، عورت کے ساتھ کتنا ہی احسان کا اور نیکی کا برتاؤ کرتا رہے، کتنا ہی اس پر خرچ کرتا، کبھی کوئی کمی ہو گئی تو آگے سے یہ ناشکری میں کہہ دیتے ہیں میں نے تو تم سے کبھی کوئی خیر دیکھی ہی نہیں ہے، مجھے تو تم سے کبھی سکون ملا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا صرف اس وجہ سے عورتیں میں نے جہنم میں دیکھی ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لا ينظر اللہ تبارک و تعالیٰ لامرأۃ لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے رحمت سے کہ جو اپنے خاوند کی شکر گزار نہ ہو، کہ وہ اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی اور پھر بھی اس کی ناشکری کرتی ہے۔ اور فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ کے رسول لوگ بادشاہوں کو سجدے کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں روئے زمین پر اگر کوئی ہستی ہے تو وہ آپ ہیں اللہ کے بعد کہ جس کو سجدہ کیا جائے۔ لوگ انسانوں کو، اپنے بادشاہوں کو سجدے کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اگر سجدہ جائز ہوتا میری شریعت میں تو میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اس پر بہت بڑا حق ہے۔ تو پیارے بھائیوں، عورتوں کو خاوندوں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک بڑی ہی بری دیندار خصوصاً اس میں ملوث ہیں کہ جی ساس و سسر کی خدمت کا تو ذکر کہیں دین میں، شریعت میں آیا ہی نہیں ہے، ہم کیوں اس کی خدمت کریں؟ اس کے متعلق ایک بڑی ہی اچھی بات میں نے پڑھی کہ ایک شخص نے اپنے گھر میں کہ جو شریعت کے مطابق ہے، دیندار عورت کو دیکھو وہ لے کے آیا تو اس عورت نے کہا جی شریعت میں کہیں نہیں ساس اور سسر کی خدمت کا ذکر، لہذا مجھے علیحدہ گھر لے کے دو، میں وہاں رہوں گی، میں ان کی خدمت کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں، تمہاری خدمت کروں گی، اس کا حکم ہے۔ وہ بڑا بندہ پریشان ہوا، گیا ایک مولانا صاحب کے پاس، حضرت یہ معاملہ ہے، میں کیا کروں، میرے بوڑھے والدین ہیں، میں اس کو لے کر چلا جاؤں تو ان کی خدمت کون کرے گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ کہتی تو ٹھیک ہے لیکن ایک اور حکم بھی ہے، جاؤ ذرا جا کے اس کو بولو۔ وہ گیا، انہوں نے جو بتایا جا کے کہا ہاں ٹھیک ہے میں تمہارے لیے گھر کا ارینج کرتا ہوں، لیکن وہ میں نے ایک عورت بھی ڈھونڈ لی ہے، اس سے میں دوسری شادی کروں گا جس سے مجھے تمہاری اجازت کی شریعت نے تمہاری اجازت کی شریعت نے مجھے نہیں کہا کہ عورت کی اجازت ضروری ہے دوسری تیسری چوتھی شادی کے لیے، لہٰذا میں اس سے شادی کر رہا ہوں، میں اپنے والدین کی خدمت کے لیے اس کو لا رہا ہوں۔ تو وہ فوراً
کان کھڑے ہو، نہیں رہنے دے، گھر ور میں خدمت کروں گی۔ اور ہماری شریعت میں ایک بھوکے کتے کو بدکار عورت پانی پلاتی ہے، اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے، اور ایک نیکوکار عورت ایک بلی کو بھوکا پیاسا مار دیتی ہے، وہ نیکوکار عورت جہنمی ٹھہرتی ہے۔ تم ایک انسان کی خدمت اور اپنے خاوند کے ماں باپ کی خدمت، کہ خاوند جب عورت کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، کیسے وہ خوش ہوگا؟ تم اس کے سب سے عزیز رشتہ دار، جنہوں نے جو اس کا باعث بنے اس دنیا میں آنے کا، جس سے اس کو سب سے زیادہ محبت ہے، تم ان کو ٹھکرا رہی ہو۔ وہ کیسے تمہارے ساتھ محبت کرے گا؟ وہ کیسے تم اس کی فرما بردار ہوگی؟ کیسے خوش ہوگا تم پر؟ تو یہ خیال کرنا چاہیے۔ انسان جو ہے، انسان کی خدمت راستے سے کانٹا دور کر دینے پر جنت مل جاتی ہے، تو ایک بوڑھے انسانوں کو، اور پھر وہ مسلمان ہوں، پھر خاوند کے کتنے اس پہ حقوق بن جاتے ہیں۔ ہم ایسے ہی تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کم الحاکمین ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے گھر جو ہیں وہ بنے رہیں، جڑے رہیں، بربادی نہ ہو۔ کہ شیطان جو سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے چیلوں پر، وہ طلاق پر ہی خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کم الحاکمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں تو ان کی مدد اور نصرت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، کفر کو صفائے ہستی سے مٹا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اقم الصلاۃ۔